اللہ رب العالمین کا ذکر ایک عظیم عبادت ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے، ہر وقت ذکر کرتے۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں۔ ذکر میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں کہ وہ کون سا ذکر ہے جو سب سے عام افضل ذکر ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر ہے۔ دوسرا ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے جو زبان پر بہت ہلکے، یعنی انسان ایزی پڑھ سکتا ہے اور ان کا اجر و ثواب بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ کلمے بہت پسند ہے۔ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، ایک دن میں 100 دفعہ اس نے پڑھا، حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سبحان اللہ، کیا مشکل ہے بھائی، اٹھتے بیٹھتے انسان جو ہے ذکر کرتا رہے۔ اس طرح ایک اور ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ ہمیں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، جنت میں آپ کے لیے خزانے تیار ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ضرور آنا چاہیے کہ نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی توفیق سے اللہ ہی دے گا، اور ہم گناہ سے بھی نہیں بچ سکتے جب تک اللہ ہی بچائے۔